جی ناظرین گرامی، کل کے جو 2 افطار کی ہمارے پاس 2 رمضان کے افطار ٹرانسمیشن تھے، اس میں بھی شاہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج شاہ جی کی کرم نوازی ہے کہ آج کی 3 رمضان کی ٹرانسمیشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بالکل میرے ساتھ تشریف فرما ہے فرحان غنی صاحب. مندی بہاؤالدین کی ایک انتہائی خوبصورت آواز ہے، اور ایک اعزاز کی بات یہ ہے کہ مندی بہاؤالدین کا نام جو ہے وہ بڑے لیول پر، ڈویژنل لیول پہ بھی جو اور پنجاب لیول پہ بھی روشن کر چکے ہیں، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ناظرین گرامی، حسب سابق حسب روایت آج کے پروگرام کا آغاز ہم کلام سے کریں گے. فرحان کیا کلام سنائیں گے آج؟ جی میں حضرت اقبال کا کلام آپ کو سناؤں گا. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. بسم اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب نرم تیرے محیط میں ہوا. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرائے ریگ کھو دیا تو نے طلوع آفتاب. اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب نرم تیرے محیط میں ہوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ناظرین گرامی، کلندر لاہوری ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا انتہائی خوبصورت اور عمدہ کلام، اور فرحان نے بڑے اچھے طریقے سے ادائیگی کی. ہماری دعا ہے کہ فرحان آپ کی آواز میں رب تعالیٰ کی ذات جو ہے مزید سوز و غدا عطا فرمائے. ناظرین گرامی، آج 3 رمضان مبارک ہے، اور آج خاتون جنت کا وصال ہوا تھا. اور ناظرین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. ہماری تو بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے. آج اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسد کاظمی صاحب. سید اسد کاظمی صاحب، خاتون جنت سے آج کی جو دور کی بیٹی ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کیا سیکھتی ہے خاتون جنت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال پوچھا، میں اس سوال کے جواب سے پہلے حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد کسی کو بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر عزت والا نہیں دیکھا۔ اس جہان میں، اس جہان میں، خالقی ارض و سما کی کل کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، ابید و احسن و اکمل جو ہستی ہے وہ رسول انس و جاں خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور جناب سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو اس کائنات میں افضل ترین ہستی ہے وہ جناب حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا کہ آج کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت سے کیا سیکھ سکتی ہے، تو اس کے جواب عرض کرنے سے قبل میں بتاتا چلوں کہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ عفیفہ کائنات ملیکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی بطن اطہر سے رسول انس و جاں کی صاحبزادی ہیں، اور یہ وہ معتبر صحابی، معتبر رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، اور اتنی جاں سے پیاری رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ، بطول، عذرا، زہرا رکھا، لیکن سرکار جب بھی اپنی صاحبزادی کو بلاتے تو ام ابیہا کہتے۔ ام ابیہا معنی یہ ہے اپنے بابا کی ماں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ سے اس طرح والہانہ محبت کی جس طرح ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے شفقت پدری میں آ کر کہا تھا کہ ام ابیہا، میری زہرا ام ابیہا ہے۔ جس طرح حضرت علی کو ابو تراب کہا، جس طرح ایک صحابی کو ابو ہریرہ کہا، ایک صحابی کو ابو عمیر کہا، اس طرح رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے جو کنیت منتخب فرمائی وہ فرمائی ام ابیہا، میری زہرا ام ابیہا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے آج کے یوم کے حوالے سے میں 94 نیوز کے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کی بیٹی، آج کی بہن، آج کی ماں، آج کی مادر، آج کی دختر اور آج کی ہمشیرہ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہر پہلو سیکھ سکتی ہیں۔ آج کی عورت کو ضرورت ہے جناب سیدہ خاتون جنت کے قدموں میں بیٹھنے کی۔ ہمارے ہاں مختلف قسم کی NGOs موجود ہیں، مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں جو عورت کے حقوق کی آزادی کا علم بلند کرتے ہیں، جنہوں نے عورتزم کو پھیلانے کی کوشش کر رکھی ہے، اور وہ مثالیں دیتے ہیں یورپ کے ملکوں کی کہ وہاں عورت کتنی آزاد ہے۔ تو میں امت مسلمہ کی بہن، بیٹی اور ماں کے سامنے دست عرض کروں گا کہ یورپ کے کلیساؤں کا نہ دیکھو، تم مدینے کے گنبد خضرا کی بیٹی کو چٹائی میں بیٹھے دیکھو، تم دختر رسول کو چٹائی پہ بیٹھے ہوئے دیکھو، تم مادر حسنین کو چکی پیستا ہوا دیکھو، تم علی کی زوجہ کو، ہم سر علی کو تم دیکھو کہ وہ خانداری کیسے کر رہی ہے۔ تمہارا رول ماڈل کو کلیساؤں کی ناچتی اچھلتی کودتی عورت نہیں ہے، تمہارا رول ماڈل گنبد خضرا کے مکین کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت سے آج کی بیٹی سیکھ سکتی ہے کہ باپ کا حیا کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے احادیث کی وادی نور سے وہ سہانی مہک آ رہی ہے کہ جب سید انس و جاں خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کے گھر تشریف لاتے ہیں تو بی بی زہرا بابا کا کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہیں، بی بی زہرا بابا کا کھڑے ہو کے استقبال کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی بیٹی کو اپنے باپ کا کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے۔ آج کی بیٹی کو سیکھنا ہوگا کہ باپ کی عزت کی رکھوالی کیسے کرنی ہے۔ مجھے بازاروں میں دندناتے نہیں پھرنا، مجھے اپنے بابا کی چار دیواری میں محصور ہو کر کے اپنے بابا کی دستار کو کس طرح آبدار کرنا ہے۔ جب رسول انس و جاں اپنے کاشانہ اقدس میں موجود ہیں اور جناب سیدہ زہرا رسول اللہ کی زیارت کو تشریف لے جاتی ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے، آقا علیہ السلام وقبلا
और रसूलुल्लाह बोसा दिया करते अला वजही फातिमती ज़हरा, जनाब सैयदा फातिमती ज़हरा के चेहरे पर, जनाब सैयदा फातिमती ज़हरा की पेशानी पे रसूल सजा बोसा दिया करते, सरकार वहां पे चूमा करते। तो इसका मतलब ये है कि आज के बाप को भी ये सोचना होगा कि जब बेटियां मेके आए, जब बेटियां घर आए तो उन्हें खड़े होकर वेलकम करना चाहिए, उनकी पेशानी पे बोसा देना चाहिए, उनके सरों पे दस्ते शफकत रखना चाहिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत बेज़ा है। और हर घड़ी में इस सुन्नत बेज़ा का अमल जारी है और हर घड़ी में इस सुन्नत बेज़ा का सवाब मुयस्सर रहेगा। तीसरी बात, आज की माँ के हवाले से, ये तो था बाप और बेटी का ताल्लुक। तीसरी चीज है जनाब मादरे ग्रामी के मुतल्लिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह, मेरे हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं, मेरे हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं। तो क्या खुशबख्त है वो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा, जन्नत के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों के तले है। बहुत खूब। फातिमा ज़हरा उस मलिका का नाम है, उस मलका का नाम है कि जिसके कदमों तले नौजवानाने बहिश्त के सरदारों की जन्नत है। हजरत हसनैन की जन्नत जिस मादर के कदमों तले है वो मादर जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। आज हम आपकी बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। 3 रमज़ान मुबारक का दिन, 3 रमज़ान की ये सातें जनाब सैयदा ज़हरा के यौम विसाल, यौम इर्तिहाल के हवाले से हैं। आज हम जनाब सैयदा ज़हरा को पुरसा पेश करने के लिए आपकी बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं मशकूर ममनून हूँ डॉक्टर ताहा साहब का और 94 न्यूज़ का, जिन्होंने मुझ जैसे कम इल्म शख्स को जनाब सैयदा ज़हरा पे लब कुशाई करने का मौका इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया शाह जी, जो आप आखिर पर अपने अल्फाज का इजाफा करते हैं। कम इल्म शख्स का हम यहाँ पर खामोश हो जाते हैं, हमारे पास आगे अल्फाज कुछ नहीं रहते हैं। नज़र कमी देखिए कि खातून जन्नत दुनिया में जो मुकाम है, हम तो जब उनका नाम लेते हैं आंखें अदब से झुक जाती हैं और दिलों में बड़ा एहतराम पैदा हो जाता है। खातून जन्नत कारी साहब जैसे फरमा रहे थे किबला के चक्की पीसती थी। अब एक जिनको जन्नत की बशारत है और जिनके साहबजादे जो हैं जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, चक्की पीसती और वो सारे घर के मामलात करती। आज की हमारी जो बेटी है, आज की हमारी जो खातून है, उसको उनको जो है वो इन